ومنها المبتدأ والخبر، مرفوعات میں سے مبتدا اور خبر ہے۔ وفی بعض النسخ ومنہ، بعض نسخوں میں جامی کے بعض کافیہ کے بعض نسخوں میں یا جامی کے بعض کافیہ کے بعض نسخوں میں ومن ہو آیا ہے ومن ہا کی بجائے، ہاں، یعنی من جملۃ المرفوعات، پھر اس کا مرجع من جملۃ المرفوعات ہوگا، او من جملۃ المرفوع، یعنی مؤنث کی صورت میں المرفوعات اور مذکر کی صورت میں المرفوع اس کا مرجع ہوگا۔ ومن جملۃ المرفوع المبتدا والخبر، کہ مرفوع یا مرفوعات میں سے مبتدا اور خبر ہیں۔ جامعہ فی فصل واحد، حضرت مصنف نے یعنی کافی ابن حاجب کے مصنف نے مبتدا اور خبر دونوں کو ایک ہی فصل میں جمع کر دیے۔ ومن المبتدا اور پھر ومن الخبر نہیں کہا، بلکہ ایک ہی فصل میں ومنها المبتدا والخبر کہہ دیا۔ کیوں؟ تو کہتے ہیں للتلازم الواقع بینہما، ان کے مابین ایک لازم و ملزوم کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، علی ما هو الاصل فیہما، اس اعتبار پر جو ان کے مابین اصل ہے، ٹھیک ہے، یعنی مسند الیہ جو ہیں کہ یہ ان کے مابین تعلق یہ ہے کہ یہ مسند الیہ، یہ ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتے، سمجھ آ رہی ہے نا، تو اس وجہ سے انہیں اکٹھا کر دیا۔ واشتراکہما فی العامل المعنوی، دوسری بات یہ ہے کہ معنوی عامل میں مشترک ہیں، جس طرح مبتدا کا عامل معنوی ہوتا ہے اسی طرح خبر کا عامل بھی معنوی ہوتا ہے۔ یہ ایک قول ہے، ہاں، اگر جس میں بھی اختلاف ہے کہ مبتدا، بعض کہتے ہیں مبتدا کا عامل معنوی ہے، خبر کا عامل مبتدا ہے، بعض نے کہا نہیں، مبتدا کا عامل خبر ہے، خبر کا عامل مبتدا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فالمبتدا ہوا الاسم، مبتدا وہ اسم ہے، لفظاً او تقدیراً، خواہ وہ اسم لفظوں میں ہو یا تقدیری ہو۔ حضرت جامعہ رحمت تقدیراً کی قید اس لیے لگائی لیا تناوالا، تاکہ شامل ہو جائے یہ تعریف نحو ان تصوموا خیر لکم، ان تصوموا خیر لکم کی مثال کو بھی مبتدا کی تعریف شامل ہو جائے کہ ان تصوموا، تمہارا روزہ رکھنا، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، یا ان تصوموا بتاویل مصدر مبتدا بن جائے گا، ٹھیک ہے جی، کہ یہ ان ویسے تو حرف ناصب ہے، حرف ہے، لیکن یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر مبتدا بن رہا ہے، تو یہ تقدیراً اسم ہے، تعویلاً اسم ہے۔ المجرد عن العوامل اللفظیت، مبتدا وہ اسم ہے جو لفظی عوامل سے خالی ہو۔ اے الذی لم یوجد فی عامل لفظی اصلا، یعنی اس میں عامل لفظی بالکل نہ پایا جا رہا۔ وَاعْتَرَضَ بِأَنِ الْاسْمِ الَّذِي فِيهِ عَامِلٌ لَفْظِيٌّ، تو یہ قید اس لیے لگائی یعنی مجرد لفظی عوامل سے، تاکہ بچا جا سکے ان دیگر نواسخ جملہ سے، مبتدا کے دیگر جو نواسخ ہیں نا، مبتدا پر نواسخ داخل ہوتے ہیں، انا ہے، کانا ہے، ٹھیک ہے نا، لا نفی جنس ہے، یا ما ولا مشابہتان بلیس ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ بھی داخل تو مبتدا پر ہو جاتے ہیں لیکن وہ عامل اس کے معنی میں بھی مؤثر ہوتے ہیں، تو لہٰذا المجرد کی یہ قید لگا کر مصنف ان چیزوں کو خارج کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ طرز بین الاسم، اس اسم کو مبتدا بنانے سے بچا جائے، الذی فی عامل لفظی، کہ جس میں لفظی عامل ہوتا ہے، قسم انا و کانا، جیسے انا اور کانا کی اسم، انا اور کانا کے اسم، یہ انا نہیں ہے اور کانا نہیں ہے، یہ جو کاتب مطلب زبر زیر لگانے والے کی غلطی ہے، یہ کیا ہے، قسم ہے انا و کانا، انا بول کر وہ تمام چیزیں مراد ہیں کہ جو اسم کی ناصب ہیں، جو چیزیں اسم کو نصب دیتی ہیں نا، انا سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں، ایک جنس کے طور پر
ذکر کیا، اس میں لا نفی جنس بھی آ گیا، حروف یہ مشبہ جی نا مشبہتان بلیس تو اسم کے رافع ہیں، یہ مشبہ کیا بولتے ہیں حروف مشبہ بالفعل، ٹھیک ہے جی، یہ تاکہ اسم سے خارج ہو جائے۔ انا بول کر وہ تمام اسم کے ناصب، اور کانا بول کر مشابہتان بلیس ہو گئے، اور یہ افعال ناقصہ ہو گئے، تمام جو اسم کو رفع دے دیں۔ یہ انا اور کانا دو لفظ ذکر کیے ہیں۔ انا چونکہ اسم کا ناصب ہے تو اس سے مراد وہ تمام حروف ہیں جو اسم کو نصب دیتے ہیں، وہ داخل ہیں اس میں، اور کانا بول کر وہ تمام چیزیں، چونکہ کانا اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب، تو دیگر جو چیزیں بھی اسم کو رفع دیتی ہیں نا وہ بھی مبتدا کی تعریف سے نکل جائیں گی۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ انا کا انا لکھا ہوا تھا، تو میں نے جامی کے اوپر ایک اس کی مزید شرح ہے، جسے کیا کہتے ہیں ملا عبد الغفور حاشیہ سے الکوٹی ہے، دیگر چیزیں ان کو بھی میں نے دیکھا کہ کہیں سمجھ آ جائے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر نتیجتاً یہی نکالا کہ یہ انا اور کان ہے، بلکہ ایک کتاب الکافیہ فی النحو ہے، اس طرح بازی کی، انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ مبتدا کے نواسخ مراد ہیں۔ تو جامی کے اگر کوئی بھی مسائل آپ کو کبھی سمجھ نہ آئے تو کافیہ کی جو شروحات ہیں اگر وہ آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ سکتی ہیں، کیونکہ جامی بھی کافیہ کی ایک شرح ہے نا، ٹھیک ہے۔ پھر جامی کے اوپر ملا عبد الغفور لکھی گئی ہے، پھر ملا عبد الغفور پر کوئی کام کرے گا۔ تو میں یہ بھی آپ کو سمجھاتا جاؤں کہ جو چیز اصل کانٹیکسٹ ہے نا، اصل ٹیکسٹ ہے، اس کو بولتے ہیں متن۔ کیا بولتے ہیں اسے؟ متن کی وضاحت جس نے کی اسے کہتے ہیں شرح، ٹھیک ہے۔ کافیہ متن ہے، یہ ملا جامی کیا ہے؟ شرح ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ شرح ملا جامی ہے نا، یہ حاشیہ نہیں ہے، یہ کتاب نہیں ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ شرح ہے۔ پھر اس شرح کے اوپر جو چیز بھی وضاحت کے لیے لکھی جائے گی اسے حاشیہ کہیں گے۔ ملا عبد الغفور یہ بعض مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ملا عبد الغفور شرح جامی کی شرح ہے، تو چونکہ شرح جامی خود شرح ہے تو اس کی مزید شرح نہیں ہو سکتی، اس شرح کو ہم کہیں گے حاشیہ۔ کیا بولیں گے؟ حاشیہ سیالکوٹی ہے یا حاشیہ عبد الغفور ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس حاشی کے اوپر بھی کوئی مزید وضاحت لکھ دے تو اسے بولتے ہیں تعلیقات۔ کیا بولتے ہیں؟ تعلیقات۔ بات کی سمجھ آئیے؟ پھر ایک متن کی بعضوں کا سمری پیش کرتے ہیں، سمرائز کرتے ہیں اسے، تو وہ تلخیص ہوتی ہے، شرح نہیں ہوتی ہے۔ یا کسی بھی چیز کو مخصوص کر دیا جائے تو اسے تلخیص بول دیتے۔ سمجھ آ گیا؟ ایک متن ہوتا ہے، اس کے اوپر شرح لکھی جاتی ہے، شرح کے اوپر حاشیہ لکھا جاتا ہے، حاشیہ کے اوپر تعلیقات لکھی جاتی ہے۔ اچھا جی، تو وہ تحریر سنبٹ بھی کافیہ کی ایک شرح ہے، تو اس کو آپ پڑھیں۔ تحریر سنبٹ عربی کی ایک شرح ہے کافیہ کی۔ اسی طرح دیگر رضی الدین کی ہے، رضی الدین تو خیر وہی اس طرح بازی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْعَامِلِ اللَّفْظِيِّ، پھر کہتے ہیں عامل لفظی سے حضرت مصنف کی مراد کیا ہے؟ ما یکون مؤثرا فی المعنی، ایسا عامل جو معنی میں اثر انداز ہو، لئلا یخرج عنہ، تاکہ نہ نکلے مبتدا کی تعریف سے، مثلو، اس قسم کی مثال، بحسبک درہم، تجھے کافی ہے ایک درہم۔ یہ با جار عمل تو کر رہا ہے لیکن معنی میں کوئی اثر نہیں ڈال رہا، تو یہ با جارہ زائد ہے۔ حسبے کا مرکب اضافی لفظاً مجرور محلاً مرفوع مبتدا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عوامل لفظیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لفظی عوامل جو معنی میں اثر انداز ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ مسندن الیہ، مبتدا ایسا اسم مجرد عوامل لفظیہ سے خالی ایسا اسم جو مسند الیہ ہو۔ واعترض بعن الخبر، تو حضرت مصنف نے مسند الیہ کہہ کر خبر سے اعتراض کیا کہ خبر مسند ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، مسند بھی ہوتی ہے، مسند یا مسند بھی ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ وثانی قسم المبتدا، اور مبتدا کی دو قسموں میں سے دوسری قسم کو بھی خارج کرنا مقصود ہے۔ مبتدا کی دو قسمیں، ایک زید قائم ہے، زید مبتدا، قائم اس کی صریح خبر ہے، مبتدا خبر جملہ اسمیہ۔ مبتدا کی ایک دوسری قسم ہے جو در حقیقت تو وہ مبتدا نہیں ہوتی، وہ قائم مقام مبتدا بن رہی ہوتی ہے، جیسے اقائم زید،
11 ہے کہ نکرہ جب نفی اور استفہام کے تحت داخل ہوتے ہیں مبتدا بن جاتے ہیں، لیکن یہ تو نکرہ نہیں ہے، یہ صیغہ صفت کے اوپر جب حمزہ استفہام یا صیغہ صفت جب مبتدا بنتا ہے نا تو وہ مبتدا کی دوسری قسم ہے۔ یا آپ نے نلوازے میں بھی پڑھی تھی، شاید آپ کو بھول گئی ہوگی۔ تو قائم زید میں کیا ہے؟ حمزہ استفہام یا لا محل لہ فی الاعراب، قائم شبہ فعل، قائم مقام مبتدا، زید قائم کا فاعل، قائم مقام خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ۔ بات کی سمجھ آئی ہے نا؟ قائم شبہ فعل، قائم مقام مبتدا، تو وہ شبہ فعل چونکہ مسند ہوتا ہے، اس کا فاعل مسند الیہ ہوتا ہے، تو اس مبتدا کی جو دوسری قسم ہوتی ہے نا، اس میں جو مسند ہوتا ہے وہ مسند الیہ بنایا جا رہا ہوتا ہے، مسند الیہ کو قائم مقام مسند کر دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت جامع رحمٰن نے کہا کہ مبتدا کی 2 قسموں میں سے جو دوسری قسم ہے قائم شبہ فعل قائم مقام مبتدا کی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہا نا کہ مبتدا ایسا اسم ہے جو مسند الیہ ہوتا ہے، جبکہ قائم جو شبہ فعل ہے وہ مسند ہے، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ اس کو بھی مبتدا کی تعریف سے خارج کیا جائے کہ وہ مبتدا اصلی نہیں ہے، وہ ضرورت کے تحت اس کو ہم نے مبتدا کہہ دی۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ وثانی قسم المبتدا، یعنی قسم المبتدا الخارج عن هذا القسم، مبتدا کی 2 قسموں میں سے دوسری قسم جو اس قسم سے خارج ہے اس کو خارج کرنا ہی مقصود ہے مسندن الیہ کی قید لگا کر۔ فإنہما، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں نا، یعنی خبر اور قائم مقام مبتدا والی صورت، لا یکونان الا مسندین، یہ تو مسند الیہ نہیں ہے، کیا ہیں؟ مسند ہیں۔ اچھا جی، مبتدا کی طرف کیا ہے؟ ایسا اسم جو لفظی عوامل سے خالی ہو درحالے کہ وہ مسند الیہ۔ اب اس صفت ہو یا پھر وہ اسم نہ ہو، کیا ہو؟ صفت ہو، الواقعۃ بعد حرف النفی او الف الاستفہام، صیغہ صفت ہو جو حرف نفی یا استفہام کے بعد داخل ہو، کے بعد آ رہا ہو۔ اب اس صفت ہو سواء کان مشتقۃ، خواہ وہ صیغہ صفت مشتق ہو، کضارب و مضروب و حسن، جیسے ضارب اسم فاعل، مضروب اسم مفعول، حسن صیغہ صفت مشبہ، او جاریۃ مجراہا، یا پھر وہ صیغہ صفت مشتق تو نہ ہو لیکن قائم مقام صیغہ صفت ہو، کا قریشی، جیسے قریشی، یہ اسم منصوب ہے۔ اسم منصوب بھی کیا ہوتا ہے؟ صیغہ صفت ہوتا ہے۔ اس میں بھی ہوا ضمیر آپ فاعل یا ہوا ضمیر نائب فاعل دونوں نکال سکتے ہیں، یہ آپ تفصیل النحو میں پڑھ چکے ہیں اس کے اسم منصوب والے سبق میں۔ الواقعہ تو بعد حرف نفی، ایسا صیغہ صفت جو حرف نفی کے بعد، حرف نفی کیا؟ کا ما و لا، جیسے ما اور لا۔ اب او الف الاستفہام، یا الف استفہام کے بعد، حمزہ استفہامیہ کے بعد آئے، صرف حمزہ استفہامیہ نہیں، ونہ بھی جیسے دیگر استفہام کے کا حل، جیسا کہ حل، ما، من وغیرہ نا۔ وعن سیبویہ، اور امام سیبویہ سے مروی ہے جواز الابتداء بہا من غیر استفہام و نفی، امام سیبویہ سے منقول ہے ان چیزوں کو مبتدا بنا دینا بغیر استفہام اور نفی حرف کے داخل کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر حرف نفی اور استفہام صیغہ صفت پر داخل نہ بھی ہو پھر بھی مبتدا بن سکتا ہے، معقوبہن، لیکن مناسب نہیں ہے، اس میں قباحت ہے، کبھی ہے یہ۔ والاخفش یرا ذالک حسنا، لیکن امام اخفش نے تو اس کو اچھا ہی سمجھا ہے، اچھا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی قرات نہیں ہے، حمزہ استفہام یا حرف نفی داخل نہ بھی ہو تو صیغہ صفت مبتدا بن سکتا ہے۔ والہ قول، اس کی مزید وضاحت آگے آ جائے گی۔ والہ قول الشاعر، اسی پر شاعر کا ایک قول ہے، کیا؟ فخیر نحن عند الناس منکم، کہ ہم لوگوں کے ہاں تم سے زیادہ اچھے ہیں، ہم لوگوں کے ہاں تم سے زیادہ اچھے ہیں۔ خیر مبتدا، یہ مبتدا ہے خیر نا، ونحن فاعلہ، نحن کیا ہے؟ اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہتے خیر صیغہ صفت ہے جو مبتدا ہے، خیر شبہ فعل قائم مقام مبتدا، نحن اس کا فاعل قائم مقام خبر، ٹھیک ہے جی۔ ولو جعل خیر خبرا، کہتے ہیں اگر خیر کو خبر بنا دیا جائے، ان نحن سے، یعنی خیر خبر مقدم کر دیں، نحن مبتدا مؤخر کر دیں، تو لفصل بین اسم التفضیل و معمول ہی،
تو پھر خرابی یہ لازم آئے گی کہ منکم جو پڑھا ہے نا یہ خیر کا مفضول علیہ ہے، بہتر ہے ہم تم سے، تو وہ مفضول علیہ اس کا معمول ہے، تو اس میں تفضیل کے عامل اور معمول کے درمیان فاصلہ آ جانا اجنبی چیز کے ساتھ یہ کبھی چیز ہے، اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو پھر خرابی کیا آئے گی کہ اسم تفضیل اور اس کے معمول کے درمیان فاصلہ لازم آئے گا۔ اللہ دی ہوا من، اور وہ معمول ہے کیا؟ منکم باجنبی، ایک اجنبی چیز کے ساتھ۔ اجنبی چیز کیا ہوتی ہے کہ جو تکمیل جملہ کے لیے ضروری نہ ہو، ایک جملے کو مکمل کرنے کے لیے اس کی ضرورت نہ ہو تو وہ اجنبی ہوتی ہے۔ وہ غیر جائز، اور یہ جائز نہیں ہے، لضعف عمل ہی، کیونکہ اس میں تفضیل کا عمل کمزور ہوتا ہے۔ بخلاف ما لو کان فاعلا، بخلاف اس صورت کے کہ جو ہم نے پہلے بیان کی نا کہ نحن فاعل ہے، اس کا قائم مقام خبر ہے، تو فاعل جو ہے اگر اسے فاعل بنایا جائے تو پھر خرابی لازم نہیں آتی، لکون ہی کل جز ہے، کیونکہ فاعل اپنے فعل یا شبہ فعل کا جز ہوتا ہے۔ تو خیر شبہ فعل قائم مقام مبتدا شبہ فعل ہے نا، نانو اس کا فاعل قائم مقام خبر، ان دن ناس مضاف الیہ مل کر خیر شبہ فعل کا ظرف، منکم یہ جار مجرور خیر شبہ فعل کے متعلق ہے، اس طرح پھر کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ تو صیغہ صفت جو حرف نفی کے بعد ہے، استفہام کے بعد ہے، رافعۃ لظاہر جو اسم ظاہر کو رفع دے رہا ہو، صرف اسم ظاہر کو، او ما یجری مجرا ہو، یا جو اسم ظاہر کے قائم مقام ہو، وہ ضمیر المنفصل، وہ ضمیر منفصل جو اسم ظاہر تو نہیں ہے تو اسم ضمیر، لیکن چونکہ منفصل ہے تو وہ ظاہر تو ہے نا، لئلا یخرج عنہ، ہوتا کہ نہ خارج و مبتدا کی اس تعریف سے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں جو ہم مبتدا خبر بناتے ہیں کہ اراغب انت ان آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو ہمارے خداؤں سے برغبتی کر رہا ہے؟ راغب انت، حمزہ استفہامیہ لا محل فی الاعراب، راغب شبہ فعل قائم مقام مبتدا، انت اس کا فاعل قائم مقام خبر ہے۔ تو ظاہر کی تعریف علامہ جامی نے ما یجری مجرا کے ساتھ اس لیے کی کہ انتا جو پڑھا ہے نا یا خیر النحنو میں نحنو پڑھا ہے، یہ ہیں تو ضمیر ہیں لیکن چونکہ ظاہر ہیں تو انہوں نے اسم ظاہر کے ساتھ ساتھ قائم مقام اسم ظاہر جو چیزیں ہیں ضمیر منفصل کو داخل کرنے کے لیے یہ قید لگا۔ وہ ترازبی ان نحو اقائمان الزیدان، اور ان چیزوں سے اعتراض کیا جیسے اقائمان الزیدان، کہ اقائمان میں الف تثنیہ ظاہر پڑا ہے لیکن ضمیر منفصل نہیں ہے، ضمیر منفصل کی قید لگا کر بھی یہ وضاحت ہو گئی کہ قائمان میں الف تثنیہ پڑا ہے لیکن یہ ضمیر متصل ہے، تو قائمان شبہ فعل، الف تثنیہ اس کا فاعل، یہ شبہ جملہ خبر مقدم بن جائے گا، الزیدان مبتدا مؤخر بن جائے گا، لأن اقائمان ہے کیونکہ جو اقائمان کا لفظ ہے نا اقائمان، ٹھیک ہے، رافع لضمیر، یہ ضمیر کا رافع ہے، عائد الی الزیدان جو زیدان کی طرف لوٹ رہی ہے، الف تثنیہ، ولو کان رافعا لہذا ظاہر، اگر وہ اس ظاہر اسم کو رفع دینے والا ہوتا زیدان کو تو لم یجوز تثنیہ، تو پھر اس کی تثنیہ لانا جائز نہ ہوتا۔ مثل زید قائم، اب مثالیں آ رہی ہیں مبتدا خبر کی، جیسے زید قائم مثال للقسم الاول من المبتدا، یہ مبتدا کی قسم اول کی مثال ہے، دو قسم ہے نا مبتدا کی، یہ زید قائم، وما قائم الزیدان، اور یہ دوسری مثال ہے، مثال لصفت الواقعۃ بعد حرف نفی، حرف نفی کے بعد واقع ہونے والے صیغہ صفت کی مثال ہے، اور دوسری مثال اقائم الزیدان مثال لصفت الواقعۃ بعد حرف الاستفہام، حرف استفہام کے بعد واقع ہونے والی صیغہ صفت کی مثال ہے۔ فإن طابقت الصفۃ الواقعۃ بعد حرف النفی والاستفہام اسما مفردا، اگر صیغہ صفت جو حرف نفی اور استفہام کے بعد واقع ہو رہا ہے صیغہ، وہ اس میں مفرد کے مطابق ہو، کون سا اس میں مفرد؟ مذکوراً بعدہ، جو اس کے بعد ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے، جیسے اقائم زید، قائم صیغہ صفت ہے وہ مفرد ہے، زید بھی آگے مفرد ہے، ٹھیک ہے، نحو ما قائم زید، جیسے ما قائم زید و اقائم زید یا اقائم زید، تو ان صورتوں میں آگے بتا رہے ہیں کیا ہوگا کہ دونوں امر جائز ہوتے ہیں، قائم شبہ فعل قائم مقام مبتدا زید خبر بنا دیں، یا قائم خبر مقدم زید مبتدا مؤخر قائم، ٹھیک ہے نا، یہ تمام صورتیں جائز ہیں۔ وہ ترازا بھی اما اذا طابقت مسنن، اور یہ
اس میں مفرد کی بات کی ہے تو یہ اعتراض کیا ہے اس صورت سے کہ جب صیغہ صفت تثنیہ کے موافق ہو، جیسے اقائمان یا زیدان ہے، اب یہ جائز نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہے مبتدا بنائیں، نہ بلکہ قائمان شبہ فعل الف تثنیہ ضمیر اس کا فاعل ہے، یہ شبہ جملہ جب بن جائے گا تو یہ مبتدا اب نہیں بن سکتا، یہ خبر مقدم ہی ہے، ٹھیک ہے، الزیدان مبتدا اور مجموعہ یا صیغہ صفت جب جمع ہو، جیسے اقائمون الزیدون، یہ قائمون شبہ فعل ہم ضمیر اس کا فاعل، واو جمع نہیں ہے، ہم ضمیر، کیونکہ اس کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں منصوب اور مرفوع، قائمون قائمین، تو یہ ہم ضمیر اس کا فاعل ہے، یہ شبہ جملہ خبر مقدم ہے، الزیدون مبتدا مؤخر ہے۔ تو ان صورتوں فإنہا حینئذ خبر، تو تثنیہ اور جمع کی صورت میں تو یہ خبر ہی بنتے ہیں صیغہ صفت، لیس الا یعنی لیس غیرو، لیس الا کا مطلب کیا ہے، لیس غیرو، لیس غیرو، لیس غیرہو کائنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں اور، ٹھیک ہے نا، یہ خبر ہی ہیں، کوئی دوسری ترکیب ان میں نہیں ہو سکتی۔ جب صیغہ صفت اپنے مابعد اس میں مفرد کے مطابق ہوگا تو جاز الامران، دونوں امر جائز ہوں گے، کس طرح، یعنی کون صفت مبتدا و ما بعد فاعلہ یصد مسد الخبر، ٹھیک ہے، صیغہ صفت کو مبتدا بنا دیں اور اس کے مابعد کو اس کا فاعل قائم مقام خبر بنا دیں، اور وکون ما بعد مبتدا وصفت خبرا مقدما علیہ، یا مابعد کو آپ مبتدا بنا دیں، ہاں مابعد کو مبتدا اور صفت کو خبر مقدم بنا دیں۔ فہا ہونا ثلاث صور، یہاں 3 صورتیں بنتی، ٹھیک ہے، احداہا ان میں سے ایک اقائمان الزیدان، ٹھیک ہے، فیتعین حین اقائمان الزیدان ویتعین حینئذ ان یکون الزیدان مبتدا، یہاں یہ متعین ہوگا کہ زیدان مبتدا ہے، ٹھیک ہے نا، وقائمان خبرا مقدما علیہ، قائمان خبر مقدم ہے۔ وثانیت ہوا، اور دوسری صورت اقائم الزیدان، ٹھیک ہے، ویتعین حینئذ ان یکون الزیدان فاعلا للصفت قائما مقام الخبر، تو یہ قائم شبہ فعل قائم مقام مبتدا ہے، اور جو زید ہے زیدان ہے یہ اس کا فاعل قائم مقام خبر ہے۔ وثالثت، اور تیسری صورت اقائم زیدن ہے، قائم شبہ فعل وجوز فی الامران، اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں، کما رفتہ جیسے آپ نے جانا، ٹھیک ہے، یعنی قائم ان کو مبتدا بھی بنا سکتے ہیں، زید ان کو خبر، یا قائم ان کو خبر اور زید ان کو مبتدا۔ والخبر هو المجرد، خبر بھی ایسا اس میں مجرد ہے، اے الاسم المجرد عن العوامل اللفظیت، یعنی خبر بھی ایسا اس میں مجرد ہے، خبر بھی ایک ایسا اسم ہے جو لفظی عوامل سے خالی ہو۔ لأن الکلام فی مرفوعات الاسم، کیونکہ کلام اسم کے مرفوعات میں ہے تو لہٰذا لا یصدق ولا یضرب وغیرہ پہ اس کا صدق نہیں آئے گا۔ کوئی کہے نا کہ یضرب بھی تو لفظی عوامل سے خالی ہے، تو ایسے عامل ہیں نا جو مانوی ہیں، مضارع کامل اور مبتدا خبر کامل، ٹھیک ہے، تو کوئی کہے بھی یضرب بھی تو لفظی عوامل سے خالی ہے، تو ہم کہیں گے بحث اسم کے مرفوعات میں ہے، لہذا یضرب کی بات ہی نہیں، تو یہ تصدیق اس کا صدق نہیں آئے گا کہ ہم اس کو بھی خبر کہہ دیں، یضرب زید کی مثال میں یضرب پر، ٹھیک ہے، کیوں، انہ المجرد المسند بہی، کہ وہ بھی مجرد ہے، مسند بہی بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یضرب بھی تو فعل ہے، مسند بھی ہے، اس کا فاعل مسند لے ہوتا ہے، کہ یہ بھی مجرد بھی ہے لفظی عوامل سے، مسند بھی ہے، اب اس کو بھی ہم خبر کہہ دیں تو کہتے ہیں نہیں، المسند بھی، مسند بھی ہے، المغایر للصفت المذکورہ تھے، اور صفت مذکورہ کا غیر بھی ہے، صفت مذکورہ کا غیر بھی ہے، صفت مذکورہ یہ تھی کہ مسند الیہ ہو، ٹھیک ہے، وہ مبتدا کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس کی صفت کے بارے میں ہم نے جو باتیں کی تھیں خبر اس طرح نہیں ہے، لأنہ لیس باسم، تو ہم اسے خبر نہیں کہیں گے کیونکہ یہ اسم نہیں ہے، یضرب کو ہم خبر نہیں کہیں گے کیونکہ یہ اسم نہیں ہے۔ المسند بہی، خبر ایسا اس میں مجرد ہے جو مسند بھی ہو، یعنی مسند ہو، اے ما یوقع بہل اسناد ہو، یعنی اسی کے ساتھ اسناد واقع ہو رہا ہو۔ واعترض بان القسم الاول من المبتدا، تو یہاں مسند بھی کہہ کر مبتدا کی پہلی قسم سے اعتراض کیا، زید قائم میں زید مبتدا ہے نا جو، وہ خبر نہیں بن سکتا کیونکہ وہ مسند الیہ ہے، لأنه مسند الیہ لا مسند بہ،
کیونکہ وہ مسند الیہ مسند بھی نہیں ہے۔ المغایر للصفت المذکورہ تھے، خبر کی تعریف کیا ہے کہ وہ صفت مذکورہ کا غیر ہوتے ہیں۔ کون سی صفت مذکورہ؟ کہتے ہیں فی تعریف المبتدا، جو مبتدا کی تعریف میں جو صفت گزری تھی نا کہ وہ حرف نفی یا استفہام کے بعد آ جائے تو وہ کیا ہے؟ مبتدا بن جاتا ہے۔ تو اس میں وہ بات نہیں ہے کہ ہر نفی استفہام کے بعد آنے والے کو ہم خبر نہیں کہہ سکتے، ٹھیک؟ جیسے راجل قائم، کہ آدمی کھڑا ہے، تو اب راجل کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خبر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں خبر میں وہ صفت مذکورہ کی طرح بات نہیں ہوتی، اس کا الٹ ہے۔ وَاعْتَرَضَ بھی یہ کہہ کر مصنف نے اعتراض کیا عن القسم الثانی من المبتدا، مبتدا کی دوسری قسم جو ہے نا، یعنی اقائم زیدن میں، اقائم زیدن میں قائم شبہ فعل قائم مقام مبتدا ہے، تو اس کو خبر کی اس تعریف سے خارج کیا کہ ہم نے وہ خبر جو بنائی تھی یا مبتدا خبر کا وہ ایک جو سلسلہ تھا وہ ایک عارضی تھا، ضرورت کی بنا پر، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا یہ خبر کی تعریف اس خبر کی تعریف ہے جو عام طور پر واقع ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَلَكَ أَن تَقُولَ، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ المراد المسند بِهِ، کہ المسند بِهِ سے مراد کیا ہے؟ الی المبتدا، یعنی المسند بِهِ الی المبتدا، یعنی مسند ہے نا تو کس کی طرح مسند ہے؟ کہتے ہیں مبتدا کی طرف۔ او تجعل البا، یا پھر با کو آپ بنائیں فی بہی کے اندر جو با پڑی ہے نا بمعنی الہ، اسے الہ کے معنی میں لیں تو المسند بہی کا معنی ہوگا المسند الی المبتدا۔ الضمیر المجرور راجعا الی المبتدا، پھر بھی یہ ضمیر مجرور مبتدا کی طرف ہی لوٹے گی۔ ولت تقدیرین، بہرکیف ان دونوں تقدیروں میں مسند بھی الی المبتدا کہیں یا مسند الی المبتدا کہیں، دونوں صورتوں میں یخرج بہ القسم الثانی من المبتدا، مبتدا کی دوسری قسم اس سے خارج ہو جاتی ہے۔ اقائم زید میں کہ وہ خبر کے لیے مسند ہونا ضروری ہے تو وہ مسند الیہ بن رہی ہوتی ہے۔ قائم زید میں نا، قائم شبہ فعل، زید اس کا فاعل قائم مقام مبتدا ہے نا، قائم شبہ فعل قائم مقام مبتدا، زید اس کا فاعل قائم مقام خبر، تو وہ جو خبر ہے نا وہ تو مسند الیہ ہے، حالانکہ خبر کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ مسند ہو، بات کی سمجھ آئی نا؟ لہٰذا وہ خبر ہم نے عارضی طور پر ہی بنائی ہے اگرچہ مسند الیہ ہے۔ تو یہ مسند بھی اور مغایر لصفت المذکورہ کی قیدیں لگا کر اس مبتدا کی دوسری قسم کی جو خبر ہوتی ہے جو مسند الیہ ہوتی ہے اس کو نکالنا مقصود ہے۔ وَيَكُونُ قَوْلُهُ الْمُغَايِرُ لِصِفَةِ الْمَذْكُورَةِ، یہ المغایر لصفت المذکورہ کی قید لگائی نا، یہ تاکیداً بطور تاکید لگائی گئی ہے، ورنہ جب مسند کہہ دیا تھا مغایر لصفت المذکورہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہ چیزیں جو مسند الیہ ہیں وہ خبر نہیں بنے گی، تو یہ المغایر لصفت المذکورہ ایک اضافی جملہ ہے جو بطور تاکید لگا دیا گیا۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْعَامِلَ فِي الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبْرِ هُوَ الْابْتِدَاءُ، جان لیجئے کہ مبتدا اور خبر میں عامل ابتدا ہے، یعنی ابتدا میں آنا ہی، ابتدا میں آ کر ان کا رفع انہیں مل جانا یہ ان کا عامل ابتدا ہے۔ اے تجرید الاسم، ابتدا کا مطلب کیا ہے؟ تجرید الاسم عن العوامل اللفظیہ، لفظی عوامل سے قسم کا خالی ہونا، لیسند الی شیء، تاکہ انہیں کسی چیز کی طرف منسوب کیا جائے، اور یسند الیہ شیء، یا کسی اور چیز کو ان کی طرف منسوب کیا جائے، ٹھیک ہے؟ فمان الابتداء عامل، ابتدا کا معنی ہے کہ ایک ایسا عامل فی المبتدا جو مبتدا میں عمل کرے، فمان الابتداء، ابتدا کا معنی ہے عامل فی المبتدا، مبتدا میں اس کا عمل کرنا، فی الخبر، یا خبر میں اس کا عمل کرنا، رافع لہما، اور ان دونوں کو رفع دینا، عند البصریین، بصریوں کے نزدیک، وہ اما عند غیرہم، جبکہ دوسرے کوفی نحات جو ہیں، فقال بعضهم، ان کے بعض نے کہا الابتداء عامل فی المبتدا، کہ مبتدا کا عامل ابتدا ہے، ٹھیک ہے جی، والمبتدا فی الخبر، اور خبر مبتدا میں اور مبتدا خبر میں عامل ہے، ٹھیک ہے؟ بعض کوفی کیا کہتے ہیں کہ مبتدا میں ابتدا عامل ہے اور خبر میں مبتدا عامل ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی مبتدا کو ابتدا نے رفع دیا
اور خبر کو مبتدا نے رفع دی۔ وقال الاخرون، اور دوسروں نے کہا، بعض نے، کہ ان کل واحد من المبتدا والخبر عامل فی الاخر، کہ مبتدا اور خبر میں سے ہر ایک دوسرے میں عامل ہے، مبتدا خبر کا عامل ہے اور خبر مبتدا کا عامل ہے۔ ولہذا اسی بنا پر لا یکونان مجردین عن العوامل اللفظیہ، اگر یہ بات تسلیم کی جائے تو پھر یہ مبتدا اور خبر دونوں عوامل لفظیہ سے خالی نہیں ہوں گے، تو پھر وہاں یہ ان کی تعریف میں اس قید کو ذکر کرنے کی ضرورت